ہیومنائزنگ دا سوسائٹی. ایک سوسائٹی کو آپ ہیومنائز کیسے کر سکتے ہیں؟ یہ پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں 2 واقعات سے سمجھایا ہے. آج ہماری سوسائٹی ڈی ہیومنائزڈ، مطلب کہ مجھے غرض نہیں ہے دوسرا کیا کر رہا ہے یا کس تکلیف میں، انسینسٹیو ہے. تو 2 واقعات ایسے، حضرت جلبیب کے، ایک حضرت جلبیب اور ایک حضرت ظاہر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یہ دونوں حضرات ایسے ہیں جن کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ معاملہ کیا کہ اس سے ہمیں سب سے زیادہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 چیزیں سمجھا دیں. یہ جو لوگ کہتے ہیں نا کہ ہیومینٹی از دا بگیسٹ ریلیجن، ان کو یہ بتانے کی ضرورت ہے کہ ہیومینٹی از دا بگیسٹ ریلیجن بنایا کس نے تھا. اٹ از انڈر دا اسلام، نتھنگ از اوور اسلام. ایون پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ آئی ایم ناٹ اوور اسلام. اللہ کو اپنے دین سے اتنی محبت ہے کہ مجھے بھی اس کے لیے در بدر کی ٹھوکریں کھانی پڑی ہیں، مار کھانی پڑی ہے، زخمی ہونا پڑا ہے، پتھر کھانے پڑے. تو the people who say humanity is the biggest religion، اللہ معاف کرے، یہ ایک شرکیہ قسم کی بات ہے. اسلام از دا بگیسٹ ریلیجن، یاد رکھیے گا. اور یہ ہیومینٹی اسلام کا ایک حصہ ہے، مطلب اٹس آپ کہہ لو کہ سب سیٹ آف اسلام. اسلام اس کا سب سیٹ نہیں ہے، نعوذ باللہ. یہ پہلی بات تو یہ سمجھنے کی ہے. اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہیومینٹی کو کیسے صحابہ کے اندر ڈالا، کیسے اس کو اپنایا اور کیسے مثال بن کے دکھایا کہ ہیومینٹی کتنی امپورٹنٹ چیز ہے. تو حضرت جلبیب ایک وہ انسان تھے کہ جن کا لینیج بھی نہیں پتا تھا کسی کو. لینیج کا مطلب کیا ہے کہ وہ پیدا کیسے ہوئے ہیں، وہ ان کے ماں باپ کون تھے، ان کا بیک گراؤنڈ کیا ہے. نوبڈی نیو ہم، لینیج کا ہی نہیں پتا تھا. اور عرب میں یہ بہت بڑی ایک وہ ہوتی تھی کہ یہ کس لینیج سے آ رہے ہیں، یہ کس ٹرائب سے آ رہے ہیں، کس قبیلے سے آ رہے ہیں. جلبیب جو تھے وہ اوپر سے اللہ کی طرف سے یہ تھا کہ ان کی جو لکس تھیں وہ ذرا ریپلسو تھیں. ریپلسو ان سینس کہ ان کو دیکھ کے لوگ ذرا کراہت نعوذ باللہ محسوس کرتے تھے. اب کسی کی شکل ہے ایسی تو اس کا کیا مطلب ہے کہ آپ اس سے بات نہیں کریں گے یار. آپ مطلب اس نے اپنی مرضی سے اپنے آپ کو کریٹ کیا ہے؟ نہیں. نمبر 1 بات یہاں پہ بات سمجھنے کی ہے. حضرت جلبیب کے بارے میں آتا ہے کہ وہ چھوٹے قد کے تھے، لپس موٹے تھے، کلر بلیک تھا، اور مطلب کہ آئی ڈونٹ وانٹ ٹو گو انٹو دی ڈیٹیلز آف دی فزیکل، کیونکہ دیٹ ڈزنٹ میٹر فار اللہ رب العزت. لیکن یہ کہ میں آپ کو صرف یہ بتانے کی کوشش کروں کہ وہ ریجیکٹڈ اس لیے تھے سوسائٹی میں بیکاز ہی ہیڈ اے ریپلسو لک. ان کا چہرہ لوگوں کو پسند نہیں تھا. اوپر سونے پہ سہاگا یہ تھا کہ ان کی لینیج کے بارے میں بھی لوگوں کو نہیں پتا تھا، اور ان کی قبائل کے بارے میں بھی لوگوں کو نہیں پتا تھا. تو جہاں وہ جا کے بیٹھتے تھے نا، لوگ وہاں سے اٹھ کے چلے جاتے تھے. مطلب ہی واز سو مچ ڈیجیکٹڈ. ایک بندہ، میں اور آپ اپنے اوپر یہ سچویشن رکھ کے دیکھیں کہ آج میں کہیں جا کے بیٹھوں، لیٹ سے 10 بندے بیٹھے، 9 اٹھ کے چلے جائیں وہاں سے. اس کے بعد میں ایک اور جگہ جا کے بیٹھوں، وہاں 6 بندے بیٹھے ہیں، وہ 5 اٹھ کے چلے جائیں وہاں سے. آپ اپنے بارے میں کیا فیل کریں گے؟ What kind of feeling you will have for yourself? Inhuman behavior ہے نا یہ. تو Prophet صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھایا ہے. The champions of humanity جو آج ہیں نا، champions of humanity، ان کو آج شرم کرنی چاہیے کہ ہیومنزم تم ہمیں آج پڑھاتے ہو یا تم ہیومنزم پہ بات کرتے ہو. اصل میں ہیومینٹی پڑھائی کس نے ہمیں؟ چارٹر آف ہیومینٹی کس نے دیا تھا، جس کو خطبہ حجت الوداع کہا جاتا ہے؟ UN کہتا ہے، یونائٹڈ نیشنز کہتا ہے کہ اٹس چارٹر آف ہیومینٹی.
تو حضرت جلیبیب بہت ہی زیادہ جو ہے نا he was totally demotivated, demoralized of the society, a leftover character of the this unfortunately اس گھٹیا سوسائٹی کے آج بھی ہوں گے ایسے جو ہمیں نہیں پتا کہ ہمیں دوسرے سے کیا غرض، میں ٹھیک ہوں تو بس سب ٹھیک ہے. تو بات یہ ہے کہ حضرت جلیبیب نے آ کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نوٹس کیا. اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بات بھی ذرا سوچیے گا کہ حضور کا فوکس کس طرف ہوا کرتا تھا. حضور کا فوکس ہمیشہ ان لوگوں پہ ہوا کرتا تھا جو ریجیکٹڈ لوگ ہوتے ہیں سوسائٹی کے. ٹھیک ہے، یاد رکھیے گا کہ جو the people who were rejected by the society, Prophet صلی اللہ علیہ وسلم used to ان کو امپورٹنس دیا کرتے تھے. تو ہوا کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں بیٹھنا شروع کیا انہوں نے. تو صحابہ جو ہیں وہ ظاہری بات ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں کسی کی وہ حضور کے اپنے وہ ایتھیکل مورل وہ تھی، وہ کسی کی اجازت نہیں ہوتی تھی کہ کوئی کسی کو کہے کہ آپ اٹھ کے چلے جائیں. آہستہ آہستہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کیا کرنا شروع کیا، آبزرو کرنا شروع کیا ان کے ساتھ ہو کیا رہا ہے. پھر حضور نے محفل میں بٹھایا، محفل سے پھر آہستہ آہستہ روزانہ پوچھا کرتے تھے کہ آج جلیبیب کدھر ہے. تو ان کو اپنے اندر دل میں امپورٹنس فیل ہونا شروع کیا، یار کو میرے کو پوچھ someone to ask about me. پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں پوچھنا شروع کیا. پھر آگے آہستہ آہستہ کہنا شروع کیا کہ جلیبیب آپ میرے پاس آگے آئیں، آگے بیٹھا کریں. یہ امپورٹنس دینے کا طریقہ ہے. پہلے پیچھے صفوں میں بیٹھتے تھے، پھر آہستہ آہستہ کہا کہ آپ آگے آئیں، آگے اپنے پاس بیٹھا کریں. تو ایک دن پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھ ہی لیا، پیچھے کی بیٹھے ہوئے تھے کہ جلیبیب کدھر ہیں. تو آپ شرما کے نہ بتائیں نا کچھ. ظاہری بات ہے ایک بندہ اتنا ڈی موٹیویٹڈ ہے، ڈی مورلائزڈ ہے سوسائٹی سے، اس کا جو کانفیڈنس ہے وہ کتنا شیٹرڈ ہوگا. تو وہ شرما کے بتائیں نا. تو پھر صحابہ نے کہا کہ یہ ہمارے پیچھے بیٹھے ہوئے. تو حضور نے کہا کہ آئیں میرے پاس بیٹھے. اب یہ ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ٹیچنگز اور حضور کی تربیت کہ انہوں نے اپنے ساتھ جلیبیب کو بٹھایا. اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے جب تھوڑی فرینکنس ڈیولپ ہوگی تو پھر ان سے پوچھا کہ آپ مجھے تھوڑا سا اپنے دل کی بات بتائیں. ان کا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ واحد انسان ہیں جنہوں نے مجھے اتنی امپورٹنس دی. میں ایک ریجیکٹڈ آدمی ہوں سوسائٹی کا. میں آپ کے یہ صحابہ بیٹھے ہیں، میں ان کے گھروں میں اگر کسی کا بیٹی کا رشتہ لینے جاؤں مجھے رشتہ نہیں ملتا. بیکاز آف مائی لکس اونلی، دیٹس اٹ. آئی ڈونٹ لک گڈ. ٹھیک ہے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کی جماعت کو کہا کون ہے جو ان کو اپنی بیٹی دے گا. صحابہ خاموش ہو گئے، سارے صحابہ خاموش ہو گئے. خیر، حضرت جلیبیب کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ آپ ایسا کیجئے، اس گھر پہ جائیے، ایک گھر کا پتہ دیا اور جا کے کہیے کہ شادی کا پیغام لے کے آئے ہوں. وہ سو اینڈ سو گھر پہ گئے، اس پہ نوک کیا، اندر سے کسی نے آواز دی کون ان کا جلیبیب یا مرحبا جلیبیب کیا کس لیے آئے. انہوں نے کہا میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے شادی کا پیغام لے کے آیا ہوں آپ کی بیٹی کے لیے. تو اصل میں وہ اپنے لیے لے کے آئے تھے، لیکن تو وہ جو تھے، وہ جو والد تھے اس بچی کے، انہوں نے کہا کہ اس سے بڑھ کے کیا رشتہ ہو سکتا ہے کہ پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا رشتہ میری بیٹی کے لیے بھیجے. انہوں نے کہا جلدی اندر آئیے. پھر انہوں نے اپنی وائف کو بتایا، وائف نے بھی یہ بات کی. جلیبیب نے کہا کہ پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا رشتہ نہیں بھیجا، انہوں نے مجھے بھیجا ہے شادی کا پیغام لے کے. Both of them immediately said no. سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ ہم آپ کو اپنی بیٹی دے دیں. Jalebi returned again demoralized back.
اچھا وہ بچی کے اندر کوئی اللہ نے کوئی چیز ڈالنی تھی. بچی نے کہا کہ اس کی ساری کنورسیشن وہ سن رہی تھی. اس نے کہا کہ کیا ہوا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ سر جلبی بات. انہوں نے کہا کہ آئی ایکسیپٹ دس رشتہ. سبحان اللہ. مطلب کہ اللہ نے ڈالا نا دل میں. تو اور ساتھ یہ کہا کہ آپ یہ دیکھیں یہ بھیجنے والا کون ہے اس رشتے کو اپنے پیرنٹس کو کنونس کرنے کے لیے کہ ڈونٹ سی دا لکس آف دا مین, سی کہ ہو ہیز سینٹ دس رشتہ. مطلب کہ اگر پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم اس رشتے ہوتا ہے نا کہ کوئی اگر اچھا آدمی آپ کو رشتہ ریکمینڈ کر رہا ہے تو آپ اس بات کی امپورٹنس کو آپ امپورٹنس دیتے ہیں. تو اب جب پروفٹ نے صلی اللہ علیہ وسلم نے رشتہ ریکمینڈ کیا ہوگا تو وہ خاتون کتنی تقوی والی ہوگی کہ یار اس کا مطلب کہ یہ بندہ کتنا نیک ہے کہ جس کے لیے پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے رشتہ بھجوایا. خیر وہ شادی ہوئی اور اٹ واز اگین دا ڈے آف ویڈنگ, شادی کا دن تھا اور کال لگ گئی جہاد کی. اور حضرت جلبیب کہتے ہیں کہ اور اٹ از ریٹن ان دا ہسٹری دیٹ the lady was very beautiful. جو وہ تھیں وہ صحابیہ جو تھیں وہ بہت خوبصورت تھیں. مطلب کہ بالکل جیسے مطلب کہ اللہ تعالیٰ نے یہ کر کے دکھایا کہ تم شکلوں کے اوپر آتے ہو نا, تو میں بہترین سے بہترین شکل کی عورت ایک ایسی شکل کے مرد کو بھی دے سکتا ہوں جسے لوگ ریجیکٹ کرتے ہیں. یہ میرے ہاتھ میں, ٹھیک ہے, نمبر 1. تو اب یہاں پہ آگے بات شروع ہوتی ہے کہ حضرت جلبیب کے دماغ میں 2 باتیں آئیں. ایک بات یہ آئی کہ یار مجھے ابھی یہ رشتہ ملا ہے, بعد میں پتہ نہیں کبھی ملے گا نہیں ملے گا. دوسری طرف جہاد ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اس سوسائٹی میں ایک عزت دی, تو کیا میں حضور کو اس وقت اکیلا چھوڑ دوں؟ چھوڑ کے چلے گئے تلوار لے کے. تو فادر ان لا جو تھے نا ان کے, وہ ان پہ ہنس رہے تھے کہ تم کہاں جا رہے ہو, تمہیں اتنی خوبصورت بیوی دوبارہ کہاں ملے گی, ہوگی. تو وہ جو ہے نا تمہیں اتنی خوبصورت بیوی کہاں ملے گی. واز لافنگ ایٹ ہم. کہا کہ آئی ڈونٹ کیئر, جس انسان نے مجھے یہ اہمیت دی ہے نا وہ انسان میرے لیے سب سے امپورٹنٹ ہے. یعنی کہ جلبیب کو ڈی ہیومنائز سوسائٹی سے ہیومنائز سوسائٹی میں لے کے آئے پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم, ٹھیک ہے, اور اس جنگ میں شہید ہو گئے. اب اللہ کے نبی کے الفاظ سنیے گا, یہ سننے سے غرض رکھتے ہیں, میری اور آپ کی کوئی اوقات نہیں, یاد رکھیے گا. آج ہم ان کرسیوں میں بیٹھتے ہیں نا, یاد رکھیے گا کوئی اوقات نہیں ہماری. حضرت جلبیب, a man rejected by the society, a man rejected by the whole of the people around him. ان کی کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے ہیں صحابہ سے, ڈو وی مس اینی ون؟ جنگ میں جو لوگ شہید ہو گئے ہم کسی کو مس کر رہے ہیں؟ صحابہ نے کہا یس یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, سو اینڈ سو اینڈ سو اینڈ سو, نام لیے ڈفرنٹ صحابہ. حضور نے کہا اینی ون ایلس؟ انہوں نے کہا کہ سو اینڈ سو. پھر صحابہ نے کہا آئی مس جلبیب, آئی مس جلبیب, لیٹس گو اینڈ فائنڈ. تو وہاں سے چلے, حضرت جلبیب کے پاس پہنچے, شہید ہوئے پڑے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے کیا کیا, ان کی میت مبارک اپنی گود میں رکھا. سبحان اللہ. میں حیران ہوتا ہوں کہ یار کیسی ہیومنائز سوسائٹی بنا کے گئے تھے پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم, آج ہم کیا بنے ہوئے. سب سے پہلے اپنی گود میں رکھا اور 3 دفعہ الفاظ دہرائے, جلبیب آپ میرے سے میں آپ سے ہوں, آپ میرے سے میں آپ سے ہوں, آپ میرے سے میں آپ سے ہوں. The person is not hearing, he is gone to Allah.
بظاہر نہیں سن رہے، لیکن شہادت مطلب شہید ظاہری بات ہے زندہ ہے، ویسے ان کی روح مبارک تو یہ بات سن رہی ہوگی، لیکن بات یہ ہے کہ یہ میسج کیوں دے رہے ہیں پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم؟ The point is this کہ you people judge people on your faces، کہ شکلوں پہ جج کرتے ہو لوگ، کہ مالوں پہ جج کرتے ہو. اللہ لعنت بھیجتا ہے ایسی چیزوں پہ. اللہ تو تمہارے دلوں کا حال دیکھتا ہے. اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو حق کیا اور اپنے ہاتھ مبارک سے ان کے چہرے پہ جو گرد پڑی ہوئی تھی وہ ساری اتاری. یہ سکھایا ہے پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اور آپ کو کہ ہیومنائز کیسے کرتے ہیں ایک سوسائٹی کو. آج جو چیمپئنز آف ہیومینٹی بنتے ہیں نا، ان کو صرف یہ دو واقعات اگر وہ پڑھ لینا کہ پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے دو انسان، ابھی حضرت ظاہر کی بات میں آگے کروں گا، لیکن یہ کہ یہ جلبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آپ دیکھ لیں کہ شہادت کے بعد ان کے چہرے کی ڈسٹ اپنے ہاتھ سے صاف کر رہے ہیں، ریموونگ ہز ڈسٹ فرام ہز فیس. کیا کہہ رہے ہیں؟ جلبیب میں آپ سے ہوں، آپ میرے سے ہیں، 3 دفعہ کہہ رہے ہیں. یہ کن کو کہا تھا یہ لفظ ان کو؟ نا حضرت علی کو گئے تھے، حضرت علی کو یہ بات کہی تھی. تو آپ خود سوچ لیں کہ حضرت علی کو یہ بات کہی گئی تھی کہ حضرت علی کا ماشاءاللہ سوسائٹی میں ایک روب تھا. لیکن جسٹ ٹو برنگ حضرت جلبیب ٹو دیٹ پوائنٹ، یہ الفاظ حضور نے دہرائے. اور پھر اس کے بعد ان کو حق کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں آئی مس یو جلبیب، آئی مس یو. اور یہ ہے احسان مندی کی انتہا کہ حضرت جلبیب نے کے اوپر حضور نے یہ احسان فرمایا، انہوں نے احسان فراموشی کی بجائے کیا احسان کی حد کر دی. ٹھوکر ماری کس کو؟ دنیاوی خوبصورتی کو. ٹھوکر ماری کس کو؟ دنیاوی زیب و زینت کو. کہا کہ میں اس انسان کا ساتھ کیسے نہ دوں جس نے مجھے اس وقت ساتھ دیا جب میرا کچھ نہیں تھا، چاہے میری جان ہی کیوں نہ چلی جائے. اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری الفاظ تھے ان کے بارے میں، ان کی ڈیڈ باڈی کے اوپر، کہ جلبیب اب آپ جائیں، اب جنت کی عورتیں ہیں، جس مرضی سے دل چاہے نکاح کریں. You have all the options. There will be no one to say no to you. There will be not. ایسی سوسائٹی نہیں ہوگی وہاں پہ جو آپ کو نو کہے گی. جائیں حور العین سے شادی کریں، جائیں جو آپ کو پسند آتی ہے خاتون جنت میں، go and marry her. You have been martyred in the way of Allah. ایک انسان کو زیرو سے ہیرو کیسے بنایا یہ جاننا ہے نا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے بارے میں پڑھیں. آگے حضرت ظاہر کی بات سن لیں. حضرت ظاہر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جیسے ہمارے ہوتے ہیں نا سیالکوٹ ہے جیسے، یا لاہور ہے یا کراچی ہے، اس کے سبربز ایریا جو مطلب جو تھوڑے سٹی سے باہر ہوتے ہیں، گاؤں ٹائپ میں ہوتے ہیں، ادھر کے رہنے والے تھے، مدینہ کے باہر رہتے تھے. تو اگین دا سیم پرابلم، لینیج کا نہیں پتا تھا، بہت کوئی امیر نہیں تھے، اگین ریپلسو لکس، لوگوں کو ان کی شکل پسند نہیں تھی نعوذ باللہ، اس لیے اگین اے ریجیکٹڈ پرسن آف سوسائٹی. تو اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ادائیں دیکھیں، یہ باتیں ہمیں کوئی نہیں بتاتا انفارچونیٹلی. حضور ان کو نوٹس کرتے تھے کہ میرے پاس یہ پھرتے ہیں مدینہ میں اکیلے ہر وقت. تو ایک دن کیا ہوا کہ یہ مدینہ کی مارکیٹ میں تھے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پیچھے سے جا کے ان کو جپٹ لیا، جسٹ فار کریٹنگ اے لائٹ مومنٹ. ان کو جھپٹ لیا اور ایسے شو کے جیسے میں آپ سے ریسل کر رہا ہوں یا میں آپ سے کشتی کر رہا ہوں. جب انہوں نے پیچھے مڑ کے دیکھا، انہوں نے دیکھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، مطلب کہ جن کے پیچھے لوگ مرتے ہیں
اور جو میں ہوں مجھے کوئی پوچھتا نہیں ہے، انہوں نے مجھے پیچھے سے جھپٹی مار لی. اب وہ آگے سے ہاتھ بھی نہ ڈالے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو، اس ڈر سے کہ حضور ہیں. کہتے بس میں نے ہاتھ پہ ہاتھ پھیرا، کہتے مجھے ایسا لگا جیسے میں سلک کے اوپر ہاتھ پھیرا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہینڈز لائک سلک. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، آگے سے آواز لگی زور سے مارکیٹ میں، کون ہے جو مجھ سے ان کو خریدے گا؟ وہ آگے سے پریشان ہے، یار حضور صلی اللہ علیہ وسلم میری اتنی امپورٹنس کس طرح بنا رہے ہیں؟ کیونکہ یا رسول اللہ میں اتنا ریجیکٹڈ ہوں سوسائٹی سے نا، اگر مجھے آپ ایز اے سلیو بنا کے بھی بیچیں گے مجھے کوئی نہیں خریدے گا. یہاں پہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے، اب دیکھیں موٹیویٹ کرنے کے طریقے کیا ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے کندھے مبارک پہ ہاتھ رکھا، ان کا بیٹا میری بات یاد رکھنا، اللہ کو دل چاہیے، اللہ کو نہ تمہاری ظاہری زینت چاہیے نہ تمہاری شکل چاہیے، اللہ کو دل چاہیے. حضرت ظاہر کہتے ہیں کہ حضور کا وہ ہاتھ رکھنا میرے شولڈر پہ میرے لیے اتنا زیادہ، ایک تو پہلے وہ جو ریسل کیا انہوں نے میرے ساتھ کہ مجھے تو کوئی ہاتھ نہیں لگاتا تھا، لوگ مجھ سے کراہت کھاتے تھے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جھپٹا ہی مار لیا پورا پیچھے سے. دیکھیں طریقہ ہیومنائز کرنے کا سوسائٹی، ایک ریجیکٹڈ پارٹ کو سوسائٹی کے اس میں لانے کا. تو اور پھر شولڈر پہ جب ہاتھ رکھا تو کہتے ہیں یار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہاں، میں کہاں، پوچھنے والا کوئی نہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے آگے پیچھے پھرنے والے لوگ میرے کندھے پہ ہاتھ رکھ کے کہہ رہے ہیں کہ بیٹا بات یاد رکھنا، اللہ تعالیٰ شکلیں نہیں دیکھتے، اللہ تعالیٰ کپڑے نہیں دیکھتے، اللہ تمہارے دلوں کو دیکھتے. اپنے دل کو مت ہارو. کہتے بس یہ شولڈر پہ ہاتھ رکھنا تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا، اس نے مجھے وہ کانفیڈنس دیا کہ اس کے بعد میرا کانفیڈنس کبھی شیٹر نہیں ہوا. اور اس کے بعد صحابہ بڑی بڑی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بڑے بڑے تحائف لے کے آیا کرتے تھے. ظاہری بات اپنی شان کے مطابق لایا کرتے تھے. اب حضرت عثمان غنی جیسے صحابی بھی تھے، حضرت عبد الرحمن بن عوف جیسے صحابی بھی تھے، وہ اپنی شان کے مطابق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدیہ دیتے تھے. یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کیا لایا کرتے تھے؟ چیز جو ہم کھاتے ہیں، اردو میں پتہ نہیں ہم اس کو کیا کہتے ہیں، چیز، پنیر جو ہم کھاتے ہیں، کیونکہ اتنی استطاعت تھی حضور کے لیے اسپیشل باہر سے. آپ ہوتے ہیں گاؤں کے علاقے جو ہوتے ہیں وہ ذرا اس طرح کی چیزوں میں زیادہ وہ ہوتے ہیں، تو اسپیشل پنیر یا چیز بنا کے لایا کرتے تھے پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے. اور پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم باقی سارے گفٹ چھوڑ کے سب سے پہلے ان کی چیز کھایا کرتے تھے. So this is how you humanize a society. This is how you bring in the rejected people of a society within the mainstream of the society. آج آپ کو کون سی ہیومن رائٹس آرگنائزیشن یہ سکھا رہی ہے؟ آپ کے سامنے آج قتل عام ہو رہا ہے، جینوسائیڈ ہو رہی ہے، کشمیر میں علیحدہ جینوسائیڈ ہو رہی ہے، فلسطین میں علیحدہ جینوسائیڈ ہو رہی ہے. کدھر ہے ہیومن رائٹس؟ کدھر ہے ہیومن رائٹس واچ؟ یہ جو کہتے ہیں کہ ہیومینٹی از the biggest religion، کدھر ہیں یہ لوگ؟ Where are they؟ ہیومن کیا ہے یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھایا. ہیومینٹی از the biggest religion نہیں سکھایا، اسلام از the biggest religion. یہ لوگ جو آج یہ بات کرتے ہیں ان کو صرف یہ پتہ ہونا چاہیے کہ ہیومینٹی سکھانے والا کون تھا، انسانیت سکھانے والا کون تھا. یہ دو مثالیں میں نے صرف آپ کو اس لیے دی، بے تحاشا ہیں، لیکن دو مثالیں ایسی تھیں، یہ ایسے ریجیکٹڈ تھے لوگوں سے
کہ یار انتہا ہے. میں اور آپ کیونکہ اس فیز سے گزرے نہیں نا, اس محرومی سے گزرے نہیں ہیں, تو میں اور آپ کی سوچ نہیں سکتے. کئی ایسے لوگ ہیں جو اس طرح ریجیکٹڈ ہیں لیکن ان کو مین سٹریم میں نہیں لایا جاتا. اور بعد میں صحابی تھے دونوں, اور آپ کو پتا ہے کہ صحابیوں کا رتبہ کیا ہے, اور ایک تو شہید بھی ہو گئے ساتھ صحابی کے, وہ ساتھ ساتھ ہونے کے ساتھ ساتھ شہادت کا رتبہ بھی اللہ ملا. تو پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم اگر کسی کو انسان بنانا آتا تھا نا, تو اس دنیا میں وہ ایک ہی انسان آیا, وہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. میں نے ایک دفعہ پہلے بھی ذکر کیا تھا کہ آج ہم HR کو پڑھتے ہیں, لیکن ہم اگر خدا کی قسم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے HR کو پڑھ لیں, ہم انسان ایسے بنائیں گے کہ ہمیں ضرورت نہیں پڑے گی بہت سا زیادہ HRD کو پڑھنے کی. حضور کی زندگی کو پڑھیں اور انسان بنائیں. حضور نے بنائے انسان, اور پھر آج ہم جو روتے پھرتے ہیں کہ ہمارے پاس لیڈر کوئی نہیں ہے, اس وجہ سے نہیں ہے کہ ہم نے نہ کبھی انسان تیار کیا, نہ کسی کو اتنا امپورٹنٹ سمجھا, کیونکہ وی آر انسیکیور پیپل. مجھے ڈر ہے میری کرسی چلی جائے گی, میں نہ نالج آگے نہیں دے رہا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں انسان بنانا سکھایا ہے. مجھے اور آپ کو بھی لوگوں کو انسان بنانا ہے. مجھے دین تو ایک علیحدہ پہلو ہے, دین تو لانا ہی لانا ہے. دین خود ہی آٹومیٹکلی آ جائے گا جب وہ دیکھے گا نا کہ اس دین میں اتنی ہیومینٹی ہے, تو وہ اس دین کو خوشی سے اپنائے گا. ویسٹرن میڈیا کے پاس صرف ایک نیریٹو ہے بیچنے کو, کہ اسلام کے مسلمانوں کو شو کراؤ کہ یہ اتنے ڈی ہیومنائزڈ ہیں, یہ روبوٹس ہیں, کہ ان کے دماغ میں جو بھر دیا جاتا ہے یہ وہ کرتے ہیں. ان کے پاس صرف ایک نیریٹو ہے بیچنے. لیکن ہمارے پاس کیا نیریٹو ہے؟ پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم. اس سے اسٹرانگ نیریٹو کوئی نہیں ہے دنیا میں. یاد رکھیے گا, اللہ نے جس لیے ان کو مبعوث فرمایا تھا, اور جس طرح یہ 2 مثالیں دے کے میں نے آپ کو بات سمجھائی ہے, اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں اس کو فالو کرنے کی توفیق عطا فرمائے, اور جو لوگ ریجیکٹڈ لوگ ہیں سوسائٹی کے, ان پہ کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا, قیامت کے روز مجھے کہاں تلاش کرنا؟ غربا میں, مساکین میں. میں تمہیں امیروں میں نہیں ملوں گا. You will not find me in the rich people. You will find me in people who are weak, who are masakeen, who are not rich, who are poor, who are فقر جن پہ آیا ہے. محشر کے دن I'll meet you there. مجھے ڈھونڈو گے تو میں وہاں ملوں گا, امیر لوگوں میں نہیں ملوں گا. اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے.